ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہے جو پنجاب کے اندر جرمانوں کے حوالے سے ایک آرڈیننس پاس ہوا ہے اور تمام ٹرانسپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ظالمانہ آرڈیننس ہے. اتنے ہیوی جرمانے ہیں, اتنی تو پورے مہینے کی ہماری کمائی نہیں ہوتی جتنا جرمانے کر دیے جاتے ہیں. اور ایک رائے اس میں یہ بھی ہے, بلکہ ریسرچ اورینٹڈ قسم کی یہ رائے ہے کہ جو ہمارے ٹریفک پولیس کے لوگ ہیں ان کی تو تنہائی جرمانوں سے نکل رہی ہیں. اور یہ ریاست نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں, پاکستان کے بہت پڑھے لکھے شہری یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے, جرمانے ہونے چاہیے, ہیوی جرمانے ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف عام بیچارے جو ٹرانسپورٹر ہیں, جو سڑکوں کے اوپر چلنے والے موٹر سائیکل سوار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 20,000 اگر جرمانہ ہم دے دیں گے تو ہم گھر کیا لے کے جائیں گے. تو یہ ایک کنٹروورسی ہے, اور اس پہ کنٹروورسی آج حکومت نے بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالا. پہلے ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی, پھر انہوں نے کہا جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہماری باتیں مان لی گئی ہیں, وہ آرڈیننس سسپینڈ ہو گیا ہے. پھر اچانک پتہ چلا کہ جی آرڈیننس سسپینڈ نہیں ہوا, بلکہ جرمانے اسی طرح ہی ہوں گے. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آئی, انہوں نے کہا جی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ جرمانے اسی طرح ہی قائم و دائم رہیں گے. عبداللہ ملک صاحب, آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جرمانے جو ہو رہے ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا رکھے عدالت عالیہ میں, لاہور ہائی کورٹ میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات سنیں, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, چیلنج کیا تو پھر کیا ہوا؟ ابھی نوٹسز ہوئے ہیں گورنمنٹ کو. نہیں, ایڈمٹ ہو گئی ہے اپلیکیشن؟ ہاں ایڈمٹ تو ہو گئی ہے. دیکھیں دوسری بات, اہم بات یہ کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ لاء پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور رول اینڈ ریگولیشن پر امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی پرابلم دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ موریلٹیز کے, اخلاقیات کے جو چیپٹرز ہیں ان کو سلیبس کا حصہ بنا دینا چاہیے تاکہ بچے شروع سے دیکھیں. اب ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب پنجاب کا بجٹ آیا تھا, اس میں باقاعدہ طور پر ریونیو کلیکشن میں جو ٹریفک پولیس کے جرمانے ہیں ان کو بھی مد میں شامل کیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ 25 ارب کے قریب آپ ریونیو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں بھائی, روز ٹارگٹ جب آپ کے بجٹ میں آ گیا نا کہ آپ یہ کریں گے, تو وہ پھر ہر روز ایک وارڈن کو اسائن کیا جاتا ہے کہ وہ 25 کے 30 کے قریب چلان کرے گا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے جو وائلیشن ہوتی ہے ان پر باقاعدہ فائن تو ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کی نمبر پلیٹ غلط ہے, اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, اچھا اس میں پھر وارڈن بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں, وہ گالیاں بھی دینا شروع ہو گئے سڑک پہ اوپر. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو کہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ آپ کی سیفٹی کے لیے بڑی ضروری ہے, تو لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن اب جب آپ سبق سکھائیں گے ڈنڈے کے ساتھ کہ آپ کہیں گے کہ جرمانہ کرنا ہے, اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا. اچھا ملک صاحب, عصمت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, یہ ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے یہ کام ذرا اٹھایا تھا ساری ہڑتال والا, اور اس کے بعد عصمت اللہ نیازی صاحب پتہ نہیں آپ بیٹھ گئے ہیں یا کمپرومائز کر گئے ہیں یا کھڑے ہیں. نیازی صاحب کیا صورتحال ہے, کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ میں ابھی آپ کی ایک بات سن رہا تھا جس میں آپ کہتے کہ نیازی صاحب بیٹھ گئے یا کیا کر گئے. میں نہ بیٹھا ہوں نہ میں کھڑا تھا. ہماری دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس کا سب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری بات جو تھی حکومت نے مان لی ہے, بی بی مریم نے ہماری بات مان لی ہے اور مان لی ہے, جی بالکل مان لی ہے. نہیں, آپ لوگوں نے کہا کہ جرمانے اب نہیں ہوں گے, وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جرمانے ہوں گے. ایک کنفیوژن چل رہی ہے, وہ کنفیوژن جو ہے نا وہ نہیں ہے. ہاں جی, وہ مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاف نہیں ہوئے, ہم نے قانون نہیں ختم کیا. ہم نے جرمانوں کی جو بات کی اس میں کمرشل گاڑیوں کے لیے جو قانون بنا تھا اس میں ترمیم کے لیے ہم نے کیا کہ جیسے بھی جرمانہ اگر 20,000 25,000 ہے 50,000 ہے, اور پھر اس میں پرچے ہو رہے تھے, بند ہو رہے تھے, ڈرائیوروں کے ساتھ جو بدتمیزی ہو رہی تھی, تو وہ ساری چیزیں حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جی ہم یہ ختم کر دیں گے.
اور ساتھ میں دوسرا یہ کہ منسٹر صاحب نے CM صاحب سے بات کی اور اس میں یہی ہوا کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے. اب ہم وہ بیٹھ کر مکمل طور پر آپس میں یہ کریں گے فیصلہ کہ جی فائن ہو. دیکھیں اگر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر نظام نہیں بنیں گے. تو پھر آپ نے ہڑتال کیوں کی ہے؟ یہ پہلے ہی بیٹھ کے آپ بات کر لیتے. ہڑتال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی پہلے بیٹھ کے بات کر لیتے. ہڑتال کر کے لوگوں کا سڑکیں بلاک کرنے کی کیا؟ لوگوں کا نہیں ہے، میرا اپنا، میں خود سٹیک ہولڈر ہوں، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کا یہ تھا کہ جب یہ قانون بنا ہے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کب قانون بنا ہے. یہ تو جب عمل درآمد شروع ہوا ہے ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ہمارا کوئی ایسا قانون بھی بن. دیکھیں میں خود بھی مخالفت کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہیلمٹ نہ پہنے، ایک ون وے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ایک درمیان میں سڑک پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے. اب یہ ہے کہ جو گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. پرائیویٹ جو گاڑی، ہماری جو کمرشل گاڑی ہے نا جی، اب ایک روڈ پہ جا رہی ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کمرشل گاڑیوں کو چھوڑ دیں، باقی جو شہری ہیں جو موٹر سائیکلوں والے ہیں نہیں بھائی چھوڑ کیوں دیں؟ ان کو آپ پہلے بھی تو ہم فائن دے نہیں رہے تھے، پہلے بھی یہ قانون تھا. مگر اب جو تھا، میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ شہریوں کے لیے بھی ہو یا میرے لیے ہو، کسی کے لیے بھی اس کا فائن اتنا ہونا چاہیے جو دینے والا سخت اس پہ ہو. اب یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر پرچے موٹر سائیکل والا ہو یا کوئی ہو بند ہو گیا یا گاڑی والا بند ہو گیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہ ایک بندہ تھوڑی وائلیشن کرے اور اس پہ بند تھانے میں، جس نے کبھی پولیس اسٹیشن نہیں دیکھا وہ تھانے میں پڑے. تو اب یہ ہے کہ جو اس کے باوجود میں تو موٹر سائیکلوں کو دیکھتا ہوں ون وے بھی کر رہے ہیں، ہیلمٹ بھی نہیں پہن رہے ہیں. وہ چیز پہ آپ بھی کمپرومائز کریں گے، میں بھی کروں گا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، ٹھیک ہے نیازی صاحب، میں دوبارہ نیازی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آمنہ الفت صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی جرمانے زیادہ ہیں، جس طرح میں نے بات کی. دیکھیں لوگ بیچاروں کی روزگار، ذوالفقار راضا، میں نے یہ ساری جو ہے ڈسکشن رکشے والے، جی ہاں میں نے سنی ہے، آپ کا یہ سوال بیچارے بھی ان جی کی ہاں. حالت دیکھیں کیا ہے. اچھا دیکھیں، میں اس کو نا اور اسپیکٹ سے دیکھتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سسٹم کا بھی بہت بڑا فلا ہے کہ اس کے اندر آج تک کسی بھی چیز کو سسٹمیٹک نہیں کیا گیا. اس سے جو پاکستان میں سڑکیں ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ چھوٹی سڑکیں لنڈن کی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ چھوٹی گلیاں وہاں پہ ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی ٹریفک کے رولز کو وائلیٹ نہیں کرتا. سب اپنا ایک ہی لائن میں، کوئی کسی کو اوورٹیک نہیں کر رہا ہوتا، ایک دوسرے کا انتظار کیا جاتا ہے. اسی پہ ڈبل ڈیکرز بھی چل رہی ہیں، اسی پہ ٹرالے بھی چل رہے ہیں، نہ سرکاری پروٹوکول ہوتے ہیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا، سسٹم کی ہمارے یہاں ہم لوگوں کو سڑکوں کی سائز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کا مسئلہ ہے. سسٹم کی خرابی، سسٹم کی، وہی تو کہہ رہی ہوں نا، سسٹم کی خرابی ہے، ہمارے یہاں اصول اور جو ہے نا نظم و ضبط کی خرابی ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بچہ حادثے کی نظر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے، بغیر ہیلمٹ کے وہ چلا رہا ہے اور بے بہا ون ویلنگ کر رہے ہیں بچے، طرح طرح کے تماشے کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس لائسنس ہے، نہ ان کی عمر ہے، ان کو ماں باپ سب سے پہلے موٹر سائیکل جو ہے وہ دے کے بھیج دیتے ہیں. اچھا پھر بھگتان وہ خود بھگتتے ہیں، مائیں ساری زندگی روتی ہیں کہ بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے. مجھے ایک بات بتا دیں، اگر ان کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے تو بھی غلط ہے کہ جی ہائے مر گیا، لٹ گیا، کیوں لگا دیا بھئی؟ پھر بچوں کو روکو، کیوں انہیں موٹر سائیکلیں دے کے بھیجتے ہیں؟ کیوں بغیر لائسنس کے ماں باپ گھر سے باہر نکالتے ہیں؟ حال جرمانہ ہے، کیونکہ ماں باپ کو جب اپنی استطاعت سے بڑھ کر جرمانہ دینا پڑے گا تو وہ خود ہی اپنے بچوں کو روکیں گے. عبداللہ ملک صاحب، جو بھی کام گورنمنٹ کرتی ہے آپ ریٹ لے کے ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا آرڈیننس جو ہے پسند نہیں آتا کہ چکر کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں آرڈیننس کی بجائے ایکٹ کرنا چاہیے. ایکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو جائے گا اور اس میں لوگوں کا وزڈم ہوتا ہے. اس وزڈم میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیشنز ہوتے ہیں، پھر سیشن میں پروپوزل آتی ہے، ہر چیز لاجک بیسڈ ہوتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ایکٹ بھی جو بنتے ہیں وہ ڈیبیٹ کے بعد اور لاجک بیسڈ ہوتے ہیں. پھر نا ریشنل اپروچ ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کو دیکھنا ہم نے جو معاشرے کے ہمارے یہاں ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے
تو پھر ایکٹ ہو، دیکھیں دنیا میں دیکھیں جرمانہ آج آپ 50 روپے رکھ دیں، روزانہ لوگ وائلیٹ کریں گے 50 روپے دے کے نکل جائیں گے. دیکھیں دنیا میں جرمانہ وہ ہونا چاہیے نا جس سے جرمانے سے لوگ ڈریں. آمنہ دنیا بھر میں ملکوں کے وزراء، ملکوں کے صدور، وزیر اعظم اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک 20 گریڈ کا CCPO اپنے گھر سے کینٹ سے نکلتا ہے اور اس کے آفس تک اشارے بند کر دیے جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جس جج نے ہمیں انصاف دینا ہوتا ہے اس کے اپنے لیے اشارے بند کر دیجیے. دیکھیں جس ملک میں آرٹیکل 25A کے تحت تمام شہری کے حقوق برابر ہوں گے، برابری کی سطح پر ڈیل کریں گے. سر برابر یہاں پہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا دیکھ لیا نا، 16 سالہ بیٹا ہے، تو پھر اس نے انصاف کی فراہمی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا کہ 4 دنوں میں بیٹے کو 2 قتل کر کے رہا کروا کر لے گئے. پھر اب دیکھیں نا یہ کیا اس ملک کے اندر جس ملک میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا. ذوالفقار راز صاحب، جس ملک میں مائٹ رائٹ کا قانون ہوگا نا اس میں لوگ. عصمت اللہ نیازی صاحب، ذرا آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ آپ اب گورنمنٹ پنجاب سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور آپ کے ایشوز ایڈریس ہو گئے؟ اچھا دیکھیں، میں یہ کہنا، دیکھیں ہم باتیں کرتے ہیں یورپ کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، نہ تو یہاں کا ایٹماسفیئر ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام کیا جائے کسی کو ذبح کرنا کیا حق کسی کو نہیں ہے. آپ ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے لینا، یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا جی. مگر ہم جب ہوں گے تو ہمارا ہے نا جی. تو آپ اگر فائن لگا کے آپ کا ہے تو اللہ کو بھی تو ماننا نا نیازی صاحب. نہیں، اور نیازی صاحب کا کہنے کا مقصد آپ کہہ تو سڑکیں کو نیازی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے آپ کا ہے، لیکن رول آف لا کو بھی تو ہم نے ماننا ہے. ہم نے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں، مگر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں لا بنائے جاتے ہیں کس کے لیے؟ عوام کے لیے. ایسا لا ہونا چاہیے جس سے عوام کو دیکھیں نا. آپ پھر جتنی باتیں کرتے وہاں کی کہ جی سڑکیں اس طرح سے، آپ کہہ رہے ہیں ایسا لا ہونا چاہیے جس سے عوام خوش ہو، ون ویلر خوش ہو، میری بات سنیں، وائلیشن کرنے والے خوش ہو. یہاں نہ سڑکوں کی بات ہے، نہ کسی گلی محلے کی بات ہے، بات ہے اصول کی. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی اگر گورنمنٹ کا عہدیدار ہے اس کے لیے سڑکیں بلاک کی جا رہی ہے، بند کی جا رہی ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. قانون سے زیادہ اور کوئی بچہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، بغیر ہیلمٹ کے چلا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. نیازی صاحب یہ لاجک کے ساتھ آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ جی سڑکیں ہماری ہیں، ملک ہمارا ہے، ہمارے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہ لا. اب دیکھیں نا یہاں پہ ون ویلر بھی ہیں، یہاں پہ موٹر سائیکل غلط سمت میں چلانے والے بھی ہیں، وائلیشن کرنے والے بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. تو گورنمنٹ کیا کرے اس پہ؟ اب کراچی میں جو ڈمپر والے ہیں مجھے بتائیں، کراچی ڈمپر والے روز بندے مار دیتے ہیں، کمرشل گاڑیاں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ جو بڑے بڑے ماں باپوں کی اولادیں ہیں وہ سڑکوں میں کچلتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جرمانوں سے بھی نہیں ڈرتے، ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. ان لوگوں کو تو اتنا جرمانہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے عصمت اللہ نیازی صاحب تو گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، آپ نے غلط بدلہ لے لیا ہے کہ اس ملک کو پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا تو اس کو صرف کلیکشن کنٹری بنا دینا کہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. دیکھیں قانون عوام کے لیے، لیکن نہ کوئی سنیں آپ وہاں لائسنس کی گاڑی نہ چلائیں، کوئی جرمانہ نہیں کرے گا. جرمانے سے تو وہ ڈرے جس نے وائلیشن کرنی ہے، جس نے وائلیشن نہیں کرنی اس کو جرمانے کا کیا ڈر ہے؟ قانون ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں، مگر قانون کے سکھائیں تو صحیح نا. تو مجھے جرمانہ ہو گئی. بھائی صاحب قانون پہ دیکھیں، قانون سے زیادہ غازی صاحب میں اشارہ کاٹوں گی تبھی مجھے جرمانہ لگے گا نا. میں اشارے نہیں کاٹوں گی تو مجھے کوئی جان بوجھ کے تو جرمانہ نہیں بھیج رہا. دیکھیں قانون، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ شکیل صاحب ذرا پروڈیوسر صاحب ذرا رکیے گا. یہ ان بچوں کے لیے جرمانے ہیں جو کہ سڑکوں پہ مر رہے ہیں. امنہ الفا صاحبہ، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ایک BBC کی جرنلسٹ گئی، اس نے کنگ کا انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کے جو قوانین ہیں بڑے ظالمانہ ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں اور لوگوں میں بڑا خوف ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کب سے ہیں ادھر؟ اس نے کہا 20 دن ہو گئے. تو اس نے کہا کتنے یہاں پہ ٹنڈے لوگوں کے جلوس آپ نے دیکھے ہیں، کتنے پاؤں کٹے ہوئے لوگوں کے آپ نے سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے دیکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں دیکھے. تو اس نے کہا ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ ڈیٹنس جو ہوتی ہے قانون سے زیادہ
قانون کا جو خوف ہوتا ہے، سزا سے زیادہ سزا کا خوف ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ روکتا ہے چیزوں سے۔ موٹر وے ہمارے سامنے ہے، بالکل موٹر وے کے اوپر کوئی وائلیشن نہیں ہے، شخص وائلیشن اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں پہ ڈیٹرنس ہے، پتہ چلتا ہے جرمانہ ہونا ہے، حالانکہ میرا اپنا جرمانہ ہوا ہے، اور یہ 5,000 روپے ہوا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سے اتفاق کریں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام گورنمنٹ پنجاب نے اگر شروع کیا ہے تو پھر اس کو ڈرائیور کتنا تنگ کر دے۔ آمنہ الفا صاحبہ، یہ کام اگر گورنمنٹ پنجاب نے شروع کیا تو پھر اس کو رکنا نہیں چاہیے، پھر لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے، پھر پریشر میں آ کے وہ واپس پھر اس پہ پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، ان کو آداب سکھانے چاہیے، ان کو رسپیکٹ سکھانی چاہیے کہ لوگوں سے عزت سے بات کریں، اپنا کام کرتے رہیں۔ بالکل، اور یہ ٹاسک جو ہے، اور اس کا کم از کم ٹارگٹ یہ ہو کہ سڑکوں کے اوپر ٹریفک کو ڈسپلن کرنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر قوموں کی اگر چیک کیا جاتا ہے ان کے مورلز کو، تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ٹریفک کتنی ڈسپلنڈ ہے۔ تو جس کی ٹریفک ڈسپلنڈ ہوتی ہے، دنیا کہتے ہیں کہ یار یہ قوم ٹھیک ہے، یہ ڈسپلنڈ قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے۔ تو یہ مریم صاحبہ کا اقدام بہت اچھا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ یہ اسی سپیرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ بھی ہو۔ بہت شکریہ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ انشاءاللہ نئے ایشوز کے ساتھ، دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔